شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آداب خود آگاہی کی اس محفل میں میرے ساتھ موجود ہیں زبیدہ انور خان۔ ناظرین، آج ایک ایسا دن ہے جس دن سے پوری امت کو سیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس امت کو بہترین قسم کے روشن چراغ نصیب ہوں تو یقین مانیں آج کا دن بہت خوبصورت ہے، سیکھنے کے قابل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امہات المومنین میں سے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کا یوم وصال ہے۔ ان کی خدمات دین اسلام کے لیے کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا ہیں، اور obviously چونکہ وہ امت کی ماں ہیں اور ان کا درجہ بہت خوبصورت ہے، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں اپنے پینل کا تعارف کرواتا چلوں جو اس موضوع پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں پروفیسر احمد علی طیبی صاحب، سکولر ہیں اور بہت قریب سے دیکھتے ہیں، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محبت کو سلامت رکھے۔ طیبی صاحب آپ کے وقت کا شکریہ۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان پیر محمد عمر نقشبندی صاحب موجود ہیں، یہ بھی بہت محبت رکھتے ہیں۔ سر آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ۔ ہمارے بھائی عارف طیبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عارف بھائی، آپ کی آمد کا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر عبد الرحمن قادری صاحب تشریف لائے ہیں۔ سر آپ کے وقت کا بھی شکریہ۔ تو تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا، اس خوبصورت محفل کا آغاز کیا جائے گا، اور میں درخواست کروں گا پیر محمد عمر نقشبندی صاحب سے کہ سورہ توبہ کی آخری چند آیات تلاوت فرمائیں اور سعادتیں سمیٹیں۔ بسم اللہ جی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو
توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. پیر محمد عمر نقشبندی صاحب تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور خصوصی طور پر سورہ توبہ کی آخری چند آیات کو تلاوت فرمایا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں درخواست کرنا چاہوں گا عبد الرحمن قادری صاحب سے بسم اللہ فرمائیں اور محبتیں سمیٹیں. کیوں نہ ہو ہر شے ہنسی حسن دو عالم آپ ہیں. کیوں نہ ہو ہر شے ہنسی، کیوں نہ ہو ہر شے ہنسی حسن دو عالم آپ ہیں. نعمتیں رب کی عطا ہے اور قاسم آپ ہیں. اور جھک رہے ہیں سب فرشتے سجدہ کرنے کے لیے. جھک رہے ہیں سب فرشتے سجدہ کرنے کے لیے. یا محمد باعث توقیر آدم آپ ہیں. کیوں نہ ہو ہر شے ہنسی حسن دو عالم آپ ہیں. اور کر دیا باب نبوت بندے خدا نے حشر تک. کر دیا باب بے نبوت بندے خدا نے حشر تک. سلسلہ انبیاء کے یعنی خاتم آپ ہیں. کیوں نہ ہو ہر شے ہنسی حسن دو عالم آپ ہیں. اور میں تو حاکم آپ کی نظر عنایت سے بنا. میں تو حاکم آپ کی نظر عنایت سے بنا. جس کے ہیں محکوم حاکم وہ تو حاکم آپ ہیں. کیوں نہ ہو ہر شے ہنسی حسن دو عالم آپ ہیں. نعمتیں رب کی عطا ہے اور قاسم آپ ہیں.
دوسری چیزوں اور دوسری ہستیوں پر فوقیت دی گئی ہے. اس فوقیت کا obviously کوئی نہ کوئی مطلب ہے جو ہمیں سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اگر جمعے کے دن کی بات کی جائے تو دیگر ایام پر جمعے کو فوقیت حاصل ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کو باقی مہینوں میں جو کہ 11 مہینے اس کے علاوہ ہیں ان پر فوقیت حاصل ہے, یہ ان سے زیادہ افضل ہے. راتوں میں اگر بات کی جائے تو رمضان المبارک کی راتوں سمیت پورے سال بھر کی راتوں میں افضل اور فوقیت رکھنے والی رات لیلۃ القدر کی ہے. انبیاء کو غیر انبیاء پر یعنی عام انسانوں پر فوقیت حاصل ہے. اسی طریقے سے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باقی انبیاء پر فوقیت دے رکھی ہے. امہات المومنین اس امت کی مائیں, امت کی ماؤں کو دیگر خواتین پر فوقیت حاصل ہے. اسی طریقے سے امہات المومنین میں اگر کسی کو دوسروں پر فوقیت حاصل ہے تو وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. خدیجہ الکبریٰ کی بہت سارے خدمات ہیں, بہت ساری عظمتیں ہیں, ان کو سمجھیں گے, لیکن چند ایک چیزیں میں ضرور سامنے رکھنا چاہوں گا. یعنی خدیجہ الکبریٰ والدہ محترمہ تھیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی, اور پھر نانی محترمہ تھیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کی, یعنی ان عظیم ہستیوں کی جو جنت کے سردار ہیں. تو احتیاط رکھیے, آج ایک بہت خوبصورت موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں درخواست کروں گا کہ اس محفل کو آگے چلانے سے پہلے سپانسرز بہت ضروری ہیں, ان پر بات کریں. ٹھیک کہا آپ نے عمران, یہ بہت ضروری ہیں, اور آپ جو ہماری لائیو ٹرانسمیشن ملاحظہ فرما رہے ہیں ان کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے مرحبا لیبارٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ, جن کا کہنا ہے کہ 1975 سے آپ کی اچھی صحت کے لیے کوشاں اس رمضان میں بھی آپ کے ساتھ شربت گل بہار ہر لمحہ ہر بار. ان کا مزید کہنا ہے پھلوں پھولوں اور نیچرل ہب سے تیار کردہ نیچر کی میٹھی سوغات لیے مرحبا شربت گل بہار. اور اس کے ساتھ دیگر اشتراک میں شامل ہیں یونیک ٹریول سروسز, گروپ ٹورز ارینج کرتے ہیں اور ان کی سروسز 24/7 ہیں. اس کے علاوہ یونیک آؤٹ ڈور فرنیچر بھی اویلیبل ہے. پی ایس سی اور پی آئی اے ٹکٹنگ کے لیے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. رابطہ نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں 0311 44811. ان کے ساتھ شامل ہیں نافع ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز, اور یہ ان کی ویب سائٹ اگر میں آپ سے شیئر کروں تو یہ اسکرین پہ بھی شاید چل رہی ہوگی, www.nafestore.com, آفس نمبر 5 بلاک نمبر 20 سینٹرل پارک ہاؤسنگ اسکیم لاہور. اور دیگر اشتراک میں ہیں سینٹرل ایسوسیٹس, ان کا ایڈریس ہے 43A کمرشل ایریا سینٹرل پارک لاہور. پراپرٹی کی دنیا میں خدمت کے 25 سال مکمل کر چکے ہیں. امام علی اسٹیٹ ایڈوائزر, پراپرٹی کی دنیا میں اعتماد نام. اور ان کے ساتھ ساتھ سپارکو پینٹس نے بھی ہمارے آج کے شو میں ہمیں اسپانسر کیا ہے. مین فیروزپور روڈ کاہنہ 9 میں ان کی فیکٹری ہے جہاں وزٹ کیا جا سکتا ہے. فقیر حسین کیش پرائز بانڈز, AG آفس, نابا روڈ, انارکلی. اور اس کے ساتھ ساتھ فاطمہ اسلام ٹریولز اینڈ ٹورز, ان کا UN نمبر ہے, آپ نوٹ کر لیجئے 0304117272. گروپ ٹور اور فیملی ٹورز ارینج کرتے ہیں. ان کا آفس اگر آپ وزٹ کرنا چاہیں لاہور میں زہرہ ہائٹس گلبرگ لاہور میں ہے. اور ہمارے آخری سپانسرز ہیں آج کے فضان اختر ٹریڈرز, فضان گل اسٹیٹ فیروزپور روڈ گجومتا لاہور میں, ان کو وزٹ کیا جا سکتا ہے. اور عمران میں بریک کے بعد جوائن بھی کر چکے ہیں محیط الرحمان صاحب, آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں. اور یہ ینگ ٹیلنٹ ہیں اور بڑا ہی خوبصورت کلام پڑھتے ہیں, صبح خوانی کرتے ہیں. میں درخواست کروں گی اگر آج ہمیں آپ سنا دیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا
وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا 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 ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ معید الرحمان صاحب ثنا خوانی کہہ رہے تھے اور کلام پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پروفیسر صاحب، آج کے موضوع کی مناسبت سے میں آپ سے یہ آغاز کرنا چاہوں گا، ہے خدیجۃ الکبریٰ بہت بڑا کردار، ایسا کردار جو ہر مشکل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی رہیں۔ کیا کیا خدمات ہیں دین اسلام کے لیے، اگر ہم قریب سے دیکھنا اور سمجھنا چاہیں اپنے ناظرین کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ میاں صاحب، اس ساری آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ حبیب جالب صاحب کا ایک شعر ہمارے بڑے حسب حال ہے، اگر ہم سمجھ لیں تو بڑی خوبصورت سی بات وہ کہہ گئے کہ اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا کرینہ سیکھو، سنگے مرمر پہ جو چلو گے تو پھسل جاؤ گے، دیے کی لو سے حاصل کرو روشنی، سورج کی شعاؤں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ اگر آپ ہم اپنے معاشرے میں چاہتے ہیں کہ سکون، عزت، توقیر، راحت اور برکتیں لوٹ آئیں تو ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو ہمیں بحیثیت سربراہ اپنی اولاد کو سیدہ، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھانا ہوگا۔ اور خالی پڑھانے سے بات نہیں ہے، ہمیں اپنے اپنے گھروں سے اس کی شروعات کرنی ہوں گی۔ میں آپ کو ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں، محترم پیر صاحب بھی ایک ایسے گھرانے کو جانتے ہیں۔ میں آج صبح جب اس ٹاپک پہ تذکارِ صحابیات اور کچھ بکس پڑھ رہا تھا تو میں نے ہنس کے اس ہستی کو کہا کہ جی مجھے بڑی یہ خوشی ہوتی ہے آپ کا رہن سہن دیکھ کر کہ اللہ نے دنیاوی ساری فراوانیاں دی ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ کی افطار 2-3 اجوا کھجور سے ہوتی ہے اور سحر جو ہے وہ دہی کے چند لقموں سے۔ اگر ہم سارے یہ معاملات شروع، اب سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس دور میں
پیسے پائی کی، دھن دولت کی، بزنس کی بڑی ضرورت تھی، آپ تب ملکہ عرب تھیں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد، آپ کا مقام و مرتبہ تب اہل قریش میں اور سرداران قریش میں بڑا بلند و بالا تھا، اور جس طرح سے آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، دین اسلام کی خدمت کی، اور کس طرح سے اگلی جو باتیں آپ نے انٹرو میں کہہ دی، وہ میری باتیں چلو آپ کو میں اس کو بڑھا دوں، کہ آپ نے جب اپنی وہ جو ظاہری شان و شوکت تھی، مال و دولت تھا، وہ جو دنیاوی سٹیٹس تھا، اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ نچھاور کیا، راہ خدا میں وار دیا، تو خدائے لم یزل نے وہ رتبہ دیا کہ رہتی دنیا تک آپ کو، آپ کی آل کو سر بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات ام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہو تو حضور نے فرمایا میری سیدہ خواتین جنت کی سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کے نواسوں کی بات آ جائے تو فرمایا حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ۔ آپ نے جب شروعات میں ایک موقع پہ سرکار نے فرمایا کیا، سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کبھی فرما دی، تو جواب میں میری سرکار جان رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بیوی مجھے نہیں ملی۔ اللہ۔ اتنی عظیم خاتون، انہوں نے مجھے تب تسلیم کیا جب اہل مکہ انکار کر رہے تھے، اللہ۔ جب زمانہ کافر تھا، اور تب مال و زر اسلام کے لیے خرچ کیا جب لوگ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور انہی کے بطن مبارک سے اللہ کریم نے مجھے اولاد امجاد عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور جب ابتدا میں آپ نے اسلام قبول کر لیا، شام کے سفر سے بعد میں جب حضور لوٹ کے آئے تو حضور کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک خادم خاص بھیجا اور اسے کہا کہ بھی واپسی کے حوال بتاؤ۔ اس نے کہا جی حوالے دل بتاؤں یا جو آنکھوں نے دیکھا ہے وہ بتاؤں؟ میں تو ان کا غلام ہو گیا ہوں، میں تو جانثار ہو گیا ہوں، اللہ۔ جو کچھ میں نے دیکھا ہے، جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میں نے پہلے کسی سفر تجارت میں ایسا کچھ دیکھا ہی نہیں۔ وہ برکتیں، وہ سعادتیں، وہ رحمتیں، وہ مالک کی مہربانیاں، اور وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیاوی چیزوں سے بالکل ہٹ کے ہر معاملے میں، تو پھر آپ نے فوراً اپنی خادمہ روایات ہے یا اپنی سہیلی نفیسہ کو بھیجا نکاح کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے پیارے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اس بات کا۔ اب یہاں پھر سرکار نے جو ابتدا کی، آپ کے نکاح میں آنے سے قبل دو روایات ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 شادیاں تھیں، اور وصال ہو گئے دونوں خامدوں کے، اور ان کی وہ تاریخ ہے پوری۔ سرکار نے نکاح فرمایا اور امت کو یہ درس دیا کہ بیوہ خاتون بھی جو ہے اتنا ہی ڈگنیٹی، اتنا ہی رتبہ رکھتی ہے، اگر آپ عملی طور پہ محبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں، اگر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک 25 سال تھی، اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آج بحثیت باپ، بحثیت بھائی، ہم یہ جو سوچنا کنڈیشنز رکھ دیتے ہیں، جہاں پہ ہم میاں صاحب جہیز کو ہم لعنت کہتے ہیں، تو جو ہم بحثیت باپ بھائی بیٹی کی طرف سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، ویل کوالیفائیڈ، سیٹلڈ، جاب پہ ہو، ہم نے کبھی یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں سیرت پڑھتا، کے کیا احوال ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، کیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 چند احادیث پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی۔ جب آپ میرٹ یا کریکٹرسٹکس یا خوبیاں یا اپنی آئیڈیاز یہ بنا لیں گے اور پھر شکوہ کریں دوسری طرف سے کہ جی قرآن و سنت یا سنت کے مطابق کام نہیں ہو رہے، معاشرے میں اگر ہم سیرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امپلیمنٹ کر دیں، اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، جناب یہ جتنی معاشرے کی برائیاں نا،
ارسطو نے یا کسی نے کہا تھا کہ مجھے ایک پڑھی لکھی ماں دے دیں، میں آپ کو پڑھا لکھا معاشرہ دے دوں گا۔ اگر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اگر جتنا حلال کا آ رہا ہے اسی پہ قناعت کر لیں سیدہ کی سیرت کو دیکھ کے۔ ہم نے کبھی گھر میں یہ پوچھا کہ جناب سیلری تو 20,000 ہے، تو ہم اسی میں اپنے بجٹ کو مینٹین کرتے ہیں۔ اگر کائنات کی وجہ، تخلیق کائنات، جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امور کو سادہ کر سکتے ہیں، اگر ملکہ عرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا سارا کچھ ہوتے ہوئے راہ خدا میں پیش کر کے سادگی کی زندگی گزار کچھ سکتی ہیں۔ قربان کر دیا۔ آپ آخری ایام دیکھیں ہاں جی، کہ تمام جو مال و اسباب تھے وہ دین اسلام پر خرچ کر دیے۔ اگر اپنا ہوتے ہوئے خرچ کر کے راہ خدا میں زندگی میں لذت، حلاوت اور ڈگنیٹی آپ دے سکتی ہیں تو ہم تو غلام ہیں۔ ہم اگر ان کے نقش قدم پہ ان کی سیرت کو اپنا کے اپنی بیٹیوں کی وہ تربیت کریں گے تو معاشرے میں میاں صاحب بہت ساری برائیاں از خود جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ پروفیسر صاحب، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کے تحت ہی یہ تمام معاملات ترتیب دیے تھے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کس طریقے سے ام المومنین نے اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی تاکہ ہماری آج کی ماؤں کو ہمارے گھروں کے انتظامات کو ترتیب دینے میں آسانی مل سکے۔ آپ یہ دیکھیں جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لا تعداد فرامین ہیں، اور ہم نے یہ بات بارہا اور ہم سارے جانتے بھی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں۔ جیسے اکثر ہمارے ہاں ایک بڑا ایک ٹرینڈ ہے، ہر محفل میں، ہر بزم میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اگر سادہ سا سوال یہ کر لیا جائے کہ غلامی رسول میں آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے پہ سنت قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں پورا ناپ تول کرنا قبول کیوں نہیں ہے؟ غلامی رسول میں بیٹی بیٹے کی دین کے مطابق تربیت کیوں قبول نہیں ہے؟ ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی کیوں قبول نہیں ہے؟ اسی طرح سیرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہم جتنا ہر سال ڈسکس کریں، جب تک ہم عملی طور پہ اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی یوتھ کو، اپنی بہنوں کو عملی طور پہ اس کا سبق نہیں دیتے، میاں صاحب یہ پھر ساری وہ کال والی باتیں رہ جاتی ہیں۔ پھر وہ حضرت اقبال والی بات ہے علیہ الرحمہ کے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اتنی عظیم معنی جس میں سارا کچھ راہ خدا میں بسد خوشی پیش کر دیا ہو، کتنے حسن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ سیدہ طیبہ طاہرہ ام حسنین کریمین سلام اللہ علیہا و سلام اللہ علیہ مجمعین کی آپ نے تربیت فرمائی ہوگی کہ آپ نے پوری زندگی جس عظمت کے ساتھ، سطوت کے ساتھ گزاری، جس جود و سخا کے ساتھ گزاری، وہ بھی اس کی مثال ہی نہیں ملتی کہ کبھی باب سیدہ کائنات سے، باب شیر خدا سے سائل کبھی خالی نہیں گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ساری چیزیں آپ غور فرمائیے کہ جن کے ہاں جبریل امین علیہ السلام شہزادوں کے جوڑے جنت سے لے آئیں، سبحان اللہ، جن کے بیٹے کی تمنا پہ ہرنی بچہ لے کے مسجد نبوی میں آ جائے، جن کے بیٹے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ جمعہ چھوڑ دیں، وہ سیدہ طیبہ طاہرہ اپنے امور خانہ داری میں ایک خادمہ بھی نہیں رکھتی، وہ چکی بھی خود چلاتی ہیں، وہ امور خانہ داری بھی خود سر انجام دیتی ہیں، اور اس سارے کے باوجود زبان پہ کبھی شکوہ بھی نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ اب خود سوچی نا، ہم سارے کہتے ہیں کہ کائنات کا اصل مرکز، وجہ تخلیق کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر ہے۔ میاں صاحب اس سے بڑی مثال جان رحمت عالم ہمارے
अपनी उम्मत को क्या दे के जाते कि जिस बेटी का खड़े होके आप इस्तकबाल करते हैं, सुभान अल्लाह, उससे अजीम कोई बेटी कायनात में हो सकती है? अल्लाह, उससे अजीम सवाल ही माँ नहीं। कोई हो सकती है? उससे अजीम बीवी कोई हो सकती है? प्रोफेसर साहब, एक बात आपने बहुत खूबसूरत की थी। मैं चाहूंगा कि उम्महातुल मोमिनीन की मार्फत पर थोड़ी सी बात की जाए कि उम्महातुल मोमिनीन में दर्जा हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बड़ा है। मैं चाहूंगा कि मार्फत में क्या फर्क था, वो जरा रहनुमाई फरमाएं। देखें मियां साहब, जैसे आपने इंट्रो में कहा, ये कुरान पाक में भी अल्लाह करीम का इरशाद है, तिल कर रुसलो फद्दलना बादहुम अला बाद। रसूलों में भी अल्लाह ने बाद को बाद पे फौकियत दी, ठीक है, और सब में सबसे आला और आला हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह उम्महातुल मोमिनीन में भी खुद जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है, ये उनकी मारिफत, आपको पता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही पहली जब आती है, नाज़िल होती है, तो हजूर तशरीफ लाते हैं घर और सैयदा पाक से उसका इजहार फरमाते हैं, और हजूर फरमाते हैं मुझे पहली चाह- हस्ती जिनको वही के हवाले से आगाही आपने मिलती है। बताया मारिफत, अगर उनका मकाम मर्तबा है इतना, तो हजूर उनसे मुशावरत कर रहे सुभान हैं, अल्लाह, और फिर आप उनको वर्का बिन नौफल रिवायत में नाम आता है, सैयदा खदीजतुल कुबरा आप ले गई, आपके चचा थे शायद या कराबतदारी में से थे, तो उन्होंने फरमाया जनाब ये तो वही इलाही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुआ करती थी। और उसके बाद जब कभी किसी ने बाहर, वो है ना, वह आरिद अनिल जाहिलीन, और जो नहीं जानते जो अला है उनसे आप दरगुजर कर लें, तो हजूर को जब किसी ने तकलीफ देनी तो सरकार ने जाके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा खदीजतुल कुबरा से जाके बात करनी, और आपने इस अंदाज के साथ फिर गुफ्तगू करनी, आपकी मतलब दिल जोई फरमानी। तो हजूर ने खुद फरमाना कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस अंदाज से बात फरमाती थी कि मुझे वो सारे जो है ना वो बात जो होती थी या जो तकलीफ होती थी वो खत्म हो जाती थी। सुभान अल्लाह, वो बिल्कुल मुझे ऐसे होता था कि जैसे कोई बात हुई ही नहीं। अब ये जो इजाजात हैं, ये अगर उनकी वो लेवल था, तो पहली वही का नजूल होता है, हजूर आके सैयदा पाक से बात करते हैं, ऐसे ही फिर बाहर कोई मसला होता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा से आके बात करते हैं, मुशावरत करते हैं। तो बाकी भी उम्महातुल मोमिनीन जो है रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना अजमाइन हमारे लिए उतना ही मोहतरम है, उनका भी सबका मकाम अजीम है, लेकिन इनके मकाम को जो रिफतें मिलती हैं निस्बत सैयदा तैयबा ताहिरा सुभान अल्लाह, सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अम्मा जान पाक, जनाब हसनैन करीमैन सलामुल्लाह अलैहिमा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा की नानी जान पाक, अब खवातीन जन्नत की सरदार की अम्मा जान पाक, और जन्नती नौजवानों के सरदारों की नानी जान पाक। सुभान अल्लाह। मैं चाहूंगा आरिफ तैयबी साहब को भी शामिल गुफ्तगू किया जाए। आरिफ भाई, रहनुमाई फरमाइएगा कि जिस तरीके से उम्महातुल मोमिनीन के हवाले से बात हो रही है, खसूसी तौर पर खुदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से बात हो रही है, आज की माओ बहनों और बेटियों के लिए क्या पैगाम मुज़मिर है, क्या समझते हैं, क्या कहना चाहिए? आज का मौजू बहुत खूबसूरत मौजू है, और अहमद अली साहब बात कर रहे थे तो आप समेत हम सब समेत दिल किसी का नहीं था कि कोई इंटरप्ट करे, क्योंकि जिक्र उस ज़ाते वाला का है, हम सामीन बनकर इनको सुन रहे हैं काफ़ी देर से, क्योंकि मुस्तनीर हो रहे हैं गुफ्तगू से। आज का जो मौजू है, जो फ़ज़ाइल हैं सैयदा माँ जी पाक के, वो उलमा बयान कर रहे हैं, लेकिन इस माशरे में हम देखते हैं कि हमारी बहन बेटी को, अब देखें यहाँ पर हम बीवी की अगर बात करते हैं, आप बेहतरीन बीवी हैं, लेकिन हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हम अपनी बीवी से बात शेयर करना तौहीन समझते हैं, तज़हीक समझते हैं कि इसको क्यों शरीक करूं अपनी बात में, इसकी तो अकल इतनी नहीं है। लेकिन हमें सरकार पाक की पाक सीरत पाक से मिल रहा है कि बीवी से मुशावरत करना, उनसे मशवरा करना, ताकि वो तुम्हारी गमखार बन सके। और फिर देखिए यहाँ पर एक और चीज, यहाँ पे आप भी प्रोग्राम्स माशाल्लाह करते हैं, कि यहाँ पर एक फैक्टर यहाँ पे ये कि जब पहली वही का नज़ुल होता है, सरकार गारे हिरा में तशरीफ फरमा होते हैं, अम्मा जी पाक आप जो है वो खाना लेकर सरकार के पास जाती हैं, ठीक है,
اور جو ہے گھرداری بھی آپ اور فرماتے غار ہیں ہرا کا سفر کوئی عام سفر نہیں ہے، اس دور میں بھی جو ہے وہ نوجوان رہ جاتے ہیں غار ہرا جاتے جاتے. تو یہ وہاں پہ المی ہے، اور یہاں پہ پیغام ملتا ہے امت کو کہ یہ جو نعرہ بلند ہوا تھا اس سوسائٹی میں کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو، تو ہمیں بارگاہ کریم سے ملتا ہے، سیدہ کی تعلیمات سے ملتا ہے کہ شوہر کی تابعداری کرنا، گھرداری کرنا بھی دین سکھاتا ہے. اور جہاں پہ سیدہ گھرداری فرما رہی ہیں وہاں پہ سیدہ اماں جی پاک کا جو وسیع کاروبار ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام جو ہے وہ بزنس کرنے کا بھی حکم دیتا ہے. حدود و قیود کے ساتھ رہ کر آپ کام کر سکتی ہیں. ایسی مالدار خاتون کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اگر ایک شخص صحن میں جب آپ کا مال تجارت لگتا تھا، ایک شخص ایک طرف کھڑا ہے اور اشرفیوں کا ڈھیر ہے، دوسری جانب جو شخص کھڑا ہوا نظر نہیں آتا تھا، اتنا بڑا ڈھیر ہوتا تھا. اتنی بڑی آپ خاتون تھی کہ آپ کا شام تک جو ہے مال تجارت جاتا تھا اور آپ کا پورے عرب کے اندر یعنی کہ یہ بتایا گیا کہ دین جو ہے ہمارا وہ دین فطرت ہے. خواتین کو جہاں پر گھرداری کا حکم دیتا ہے وہاں کاروبار بھی خواتین کر سکتے ہیں، لیکن شرط صرف یہ حدود و قیود کے ساتھ. آج کی ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو جہاں مغرب کے لوگ پڑھانا شروع کر دیے ہیں، مغرب کے ہم نے وہ لوگ جو کاپیئر ہیں، میاں صاحب وہ کاپیئر ہیں، وہ ہمارے اسلاف سے ہی کاپی کرتے ہیں. ہم کاپیئرز کو پڑھ کے فخر محسوس کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو جہاں پر ناولز لا کے دیتے ہیں، جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ فلاں آتھر کو پڑھا جائے، وہاں پر بچیوں کو رمضان کے دنوں میں، چلیں عام دنوں میں نہیں، رمضان کے دنوں کے اندر اب گھر کے اندر کتب کا سیٹ لا کے رکھے جہاں پہ سیرت سیدہ اماں زہرا پاک ہو، جہاں پہ سیدہ خدیجہ کبریٰ آپ کی سیرت پاک ہو، تاکہ بچیاں جو ہیں وہ سیکھ سکیں کہ ہمیں گھرداری بھی کیسے کرنی ہے. اگر آج بچیاں کہتی ہیں اسلام کے اندر کوئی گنجائش ہے کہ ہم باہر کہیں جاب کر سکیں یا کہیں اپنا بزنس کر سکیں، تو کیوں نہیں آپ کاروبار کر سکتی ہیں، لیکن حدود و قیود کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہو گیا، یعنی حدود و قیود بہت ضروری ہیں. میں پروفیسر صاحب ایک مختصر سے انداز میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا کہ آج ایک تفریق ہو گئی مرد اور عورت کی. پورے سال میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے جیسے لگتا ہے کہ یا مرد ایلینز ہیں یا عورتیں ایلینز ہیں، کوئی ایک آدھا فرق ہے، حالانکہ دونوں ایک کشتی کے سوار ہیں، ایک جسم کے حصے ہیں. ہمیں ان عظیم ہستیوں سے اس تفریق کو ختم کرنے اور برج کرنے کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ میں اگر آپ اجازت دیں تو پیر صاحب قبلہ اس بات میں پیر صاحب بسم اللہ فرمائیے. بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا یہ نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، ان کی ازواج تمام مومنوں کی مائیں ہیں. اب سادہ سا کر کے اور شارٹ کر کے میں عرض کرتا ہوں کہ دور جاہلیت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ سیدہ طیبہ، اس وقت بھی ان کا لقب تھا طاہرہ. سبحان اللہ. خانہ کعبے میں آ کے آپ زیادہ عبادت میں مصروف رہتی تھی اور اس وقت بھی پردے میں رہتی تھی. اللہ اس دور میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختصر آپ کی زوجیت میں جب آ گئی، آنے کے بعد قبلہ طیبی صاحب فرما رہے تھے ملکہ عرب. اب دیکھیے ذرا غور کیجئے گا، ملکہ عرب ہے، آقا علیہ السلام کی غلامی میں آ گئی. جب آ گئی تو سارا مال قدموں میں نشاور کر دیا. پیش ہونے کے بعد آقا علیہ السلام نے سب اللہ کے رستے میں تقسیم کر دیا، خرچ کر دیا، اسلام پہ لگا دیا، تو محسنہ اسلام بھی ہو گئی. اس کے بعد کہاں پہ 20 نوکرانیاں اور درجنوں نوکر غلام اور مال و دولت. سبحان اللہ. ایک وہاں ملکہ عرب ہے، دوسرا یہاں آقا علیہ السلام کے گھر میں اپنے ہاتھوں سے جھاڑو لگا رہی ہیں. آقا علیہ السلام کے کپڑے مبارک اپنے ہاتھوں سے دھو رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے بھائی فرما رہے تھے غار میں لے کے جا رہی ہیں. اب یہاں سے اماں جان چلتی ہیں اور وہاں سے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جبرائیل جلدی جاؤ میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور جا کے ان سے عرض کر دو محبوب اللہ رب العالمین فرماتا ہے خدیجہ آ رہی ہیں، انہیں میرا سلام کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بہت خوبصورت انداز میں ایکسپلین کیا. ناظرین اگر گھر میں خواتین اور مرد کا تعلق مضبوط ہو جائے تو یقین مانے اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی. آج کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اجازت لینے سے پہلے میری خواہش ہوگی کہ معید الرحمان صاحب ایک کلام سنائیں اور ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم.
یا نبی یا نبی صلو علیہ وآلہ تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا تو کجا من کجا